انڈیا جو ہے بائی 2027 150 ویلز ڈگ کر رہا ہے ان دیٹ ایریا وچ از ویری ویری کلوز ٹو پاکستانی بارڈر. ان فیکٹ اگر ہم جا کے اس کو پراپرلی اینالائز کریں تو شاید اس میں سے 50 کنویں جو ہماری سائڈ پر ہی ہوں گے. وی ور ناٹ پروفیٹیبل ان ون سنگل ایئر تھرو آؤٹ آور ہسٹری. اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں. یس, بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظریں ہیں کسی کی لینڈ پر ہے, کسی کی جو پلانٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوہے کی طرح اس کو ہم بیچ دیں گے, لوہا آج کل بڑا مہنگا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ موو ہوئی ہیں ٹو دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. مائننگ کمپنیز آر مافیاز, ہیوج مافیاز. ہمارے یہاں پہ کیا ہوا کہ بھٹو صاحب تختہ الٹا گیا, ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یار جو کام بھٹو نے کیا اس کو تو میں خراب کروں گا, میں تو صحیح نہیں کروں گا اس کو. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Suhaib Siddiqui. Khawaateen o Hazrat, aaj ki podcast mein we're going to discuss two topics which are very very interesting and close to my heart. Pehla topic which is Pakistan Steel Mill, what happened to it, its P&L statement, what could have been done different to avoid where we are today and the possible future of Pakistan Steel Mill. Secondly, about the agriculture technology that enhance the productivity of already a fertile land. To discuss the entire spectrum, we have invited a very talented, a very seasoned corporate person, Janab Imtiaz Lodhi Saab. By profession, he is chartered accountant and he has been CEO of Pakistan Steel Mill. گورنمنٹ کو اتنے بڑے بڑے ادارے بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائے جس میں آ کے تمام مارکیٹ پلیئر آ کے اپنی انڈسٹری لگائے اور وہ اپنا پروفٹ ارن کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بین سوشلزم یا پھر کمیونسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یار میں نہیں بنانا ہے تاکہ میں کنٹرولبل ویریبل میرے ہاتھ کے اندر ہو. تو واٹس یور ٹیک کہ جو پاکستان اسٹیل مل بنی ہے وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا یا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یار نہیں میں صرف وہ انوائرمنٹ کریٹ کروں؟ نہیں, I think it was the right decision. دیکھیں, now you're talking about 70s. There was a lot of debate going on, socialism, capitalism, and then, mixed economy, stuff like that. And at that point in time, any big project of the nature of Pakistan Steel Mills has to come from the government. The private sector will not come in. If you look at the development of steel industry throughout the world, it has been done by the government. You start with British Steel, it was done by the government. Okay, these are mammoth plants, spread over acres of land. The machinery is worth, I don't know, billions of rupees. Right. Okay, so no private entrepreneur is going to come and invest that kind of a money in those days. Now perhaps they can. You have people like Mittal. Mm-hmm. They are big, and some other big organizations like that. لیکن اسٹل وہاں پہ جو جتنا میں نے ہسٹری پڑھی ہے کچھ انویسٹر تیار تھے بنانے کے لیے. لائٹ ویسٹ کے اندر سے یورپین بینک آپ کو فنڈ کر رہا تھا. مطلب کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی تو جا کے وہ کام کر سکتی تھی نا, اگر کوئی بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہوتے ایک آرگنائزیشن بنا دیتے جس کو اسٹیل مل پاکستان نے بنا, تو وہ بھی پاسبلٹی تھی. بہرحال خیر پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر دو ڈبیٹ بڑی کامن تھی کہ کراچی کے اندر پلانٹ لگایا جائے یا پھر کالا باغ کے اندر لگایا جائے. فرام دا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ را مٹیریل کی بات کرو, کالا باغ میں آپ کا بڑا ذخیرہ ہے, وہاں سے نکال کے ٹرانسپورٹ کر کے وہاں پہ لے کے جاؤ اور وہاں سے آگے آپ ایکسپورٹ کر دو. سیکنڈلی یہ ہے کہ کراچی میں پلانٹ لگانے کا. دوسرا یہ کہ وہیں پہ لگاؤ تاکہ آپ آرام سے وہاں پہ ہینڈلنگ آسان ہوتی ہے فنش پروڈکٹس کی. تو ان یور پرسپیکٹیو کیا ہونی چاہیے, مطلب وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا پلانٹ وہاں پہ لگانا کراچی کے اندر, یہ کالا باغ میں بہتر ہوتا؟ نہیں, وہ ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کالا باغ والا جو آئرن اور ہے اٹ از آف انفیریئر کوالٹی. فار دا اسٹیل مل دیٹ واز سیٹ اپ بائی دا رشینس, اس کا جو منیمم بینچ مارک تھا وہ دیٹ واز سم تھنگ لائک 50+ آئرن اور میں جو ہے FE کنٹینٹ 50%, whereas کالا باغ ڈپازٹ از لیس دین 50%, 48%, 47%. Yes, you could have used beneficiation plant, because there are certain ores which have got free silica in it. So the moment you break it, the Fe content goes up because the dust goes out when you break it, and then you wash it, so it becomes of a better quality slightly. But then there are other beneficiation plant, the ways of and means of doing it. As the science progresses, new systems are coming up. So I think,
the reason it was based in Karachi, it was purely the Russian decision. Okay, what they were doing, they had actually planned this steel mill on foreign raw material. In Japan, Japan is one of the largest producers, not now, but China is number one now. But Japan was one of the largest producers of steel. They don't have any iron ore. So their entire model was based on imported raw material. Yet they did it very successfully. The per capita steel consumption of Japan is much higher than many countries, many developed countries. Okay, so they were basing it on foreign raw material. Then again, they should have done their homework, because in close proximity to Karachi, you have iron ore of a similar kind that you can get from Mianwali and Kalabagh. Right. Even चिन्योट के अंदर भी डिस्कवर हुआ है 2015-16 के अंदर. कोई स्टडी या रिसर्च चल रही है? चिन्योट का जो डिपॉजिट है, unfortunately, it is of a fairly good quality, but it is under riverbed. ठीक है. Okay, so it becomes very expensive to take out that iron ore from there. Now there are different technologies that can be used. One of them is Russian technology. It freezes the water. Okay, it becomes ice, and then they go deep, drill it, and bring it out. Now, that is a very expensive technology. So in Tharparkar, you have iron ore. In Thar, you have iron ore. It is of low quality, 48, maybe 48, 44. But then, you also have coal there. You can have a beneficiation plant there. You can have a pelletizing plant there. So what you do, you beneficiate the iron ore, bring it to a certain level, which is usable throughout the world. Use a pelletizing plant using the local coal as the energy, and just shift it. It is easier to go in containers, when it is pelletized. Right. It's like a small soap bars, So that's much easier. And this is what a number of countries are doing, in Oman they are doing it. اچھا, انیشلی پاکستان اسٹیل مل کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ جس طرح جاپان کے ماڈل پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے, فنش گڈ بنا کے دوبارہ ایکسپورٹ کر دینا, یا پھر ملک کے اندر لوکل ڈومیسٹک اتنی نیڈ تھی کہ اس کو اس نے سپلائی کرنا تھا؟ I think, the purpose was to cater for the local industries. When you have a steel mill, then you start developing your own engineering industry. This is the process that has taken place in India, in Turkey, in Iran, in Egypt, to talk about countries that are similar to us. The Russians went to all these countries. They gave the idea of this plant. And their idea was that, we'll give you a basic plant, 1.1 million tons. Okay. But we will make provision for it to go up to 3 million tons. Okay. Now 1.1 million tons is, you can only break even. And let me tell you, whatever people say, I am an accountant and I have done complete research of all the long years of the history of steel mills. We were not profitable in one single year throughout our history. اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں. Yes, because this was just the basic model which should have expanded. رائٹ. جو رشیا نے پلانٹ لگایا تھا وہ صرف بریک ایون کے لیے تھا. وہ بریک ایون کے لیے تھا, لیکن they had made provisions. ٹھیک ہے. For example, the piping, the underground cable work, everything was done for 3 million tons. There were places, for putting up another blast furnace. Mm-hmm. Then the capacity of the power plant was to go up, etc., etc. So they had made all the provision. They wanted us to sort of, start this through their model, get to grips with the technology, how to do it, how to go about it. And the Russians were there, they were
teaching us. اچھا بڑا بیسک سا کوشچن ہے کہ what do you exactly mean by 1.1 million ٹن؟ اس کی کیپیسٹی یا اس کی کیپیسٹی ہینڈل اتنی کر سکتا ہے پر ڈے یا دیٹ واز دی پروڈکشن کیپیسٹی. ٹھیک ہے, اور اس کیپیسٹی کو جو ہے انہوں نے انہانس کرنا تھا. Unfortunately, Pakistan has a very checkered history, economically speaking also. Mm-hmm. Now, when the steel mill was started during the times of Bhutto Saab, then the martial law came. Right. Okay. Now, as is done in our country, unfortunately. اچھا اس کی انوگریشن 85 کے اندر نہیں ہوئی تھی؟ ضیاء صاحب نے نہیں کیا تھا یا پھر؟ جی ضیاء صاحب نے کی تھی, مگر جو فاؤنڈنگ فادر تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو تھے. ٹھیک ہے, وہی رشیا کے پاس گئے تھے, وہی نیگوشیٹ کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹیڈ اس کے بلو پرنٹس آئے, یہ ہوا وہ. اس دوران جو ہے وہ 77 ہو گیا, مارشل لاء آ گیا, اور پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ہے یہ جو ہے اس کا اناگرل ہوا, اس کی کمرشل COD جس کو کہتے ہیں نا وہ ہوئی تھی. بٹ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا. جی اچھا, اب اس وقت جو تھنکنگ جو تھی آف دی فاؤنڈنگ فادرس وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو انجینئرنگ انڈسٹری ہے اس کو کھڑا کیا جائے. ونس یو ہیو اسٹیل دین یو کین میک کارز, یو کین میک مشینری, یو کین ڈو سو مینی تھنگس, بیکاز اٹ از دا مدر انڈسٹری. اسٹیل مل از دا مدر انڈسٹری. اور یہ اسٹیل مل بھی وہ تھی کہ جو فرام راک ٹو اسٹیل تھی, یعنی کہ آپ را مٹیریل آئرن اور لے کے اور اس کو پورا پروسیس کر کے ڈفرنٹ پروڈکٹس میں وہ کر کے پھر آپ مولٹن اسٹیل پہ آ کے اور پھر اس سے آگے جو ہے. اور ہماری جو امپورٹ تھی را مٹیریل کی وہ کس کنٹری سے ہم کر رہے تھے؟ ہماری جو ہے وہ آ رہی تھی آسٹریلیا سے, ٹھیک ہے, اور میکسیکو سے. بوتھ دا کنٹریز ویری فار اوے. لیکن ان دوز ڈیز جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اٹ واز ویری چیپ. $2 یا $3 کی تو ٹن تھی. اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں $2-3 ٹن پرائز تھی, اور $1 آپ لگا لیں ٹرانسپورٹیشن کا, $2 لگا لیں, $5 میں آپ کو پڑتی تھی. ٹھیک ہے نا. اٹ واز ناٹ کاسٹ افیکٹو. کاسٹ بینیفٹ انالیسس اگر کرتے اس وقت کہ ہم اپنی جا کے مائننگ اسٹرکچر کو کھڑا کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا ہم نے. اس کے انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ابھی بھی آج پاکستان جو اتنی ہماری اکانومی کرپلڈ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جو ہیں وہ اٹھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی اور دی منی ٹو بی ایبل ٹو ڈو تھنگس دیٹ وی آر آسکنگ ادرس ٹو ڈو. فار ایگزامپل, دنیا میں جس طرح مائننگ کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ دیر آر 2 types آف مائننگ کمپنیز. یو ہیو دی میجر مائننگ کمپنی اینڈ یو ہیو دی مائنر مائننگ کمپنی. جو مائنر مائننگ کمپنی ہے اس کا کام ہی یہ ہے, اس کا جاب یہ ہے کہ ٹو لک فار ریسورسز, اوکے, ڈیولپ دا ریسورسز, ڈو دی سرویز, سیٹلائٹ امیجری, ایسیز, سروس پرووائڈنگ, اینڈ کم اپ ود اے بینکیبل feasibility study. They may end up spending $5 million on it. Okay, but they will not actually go into the mining, extraction of the raw material, because then there are the major mining companies who have the expertise. So what they do is they prepare a bankable feasibility and they go to the major mining company and they say to them, here's a resource and we want to offer it to you. They look at it and they say, okay, how much you are asking? And the minor mining company says 15 million. They spent 5 million and they said, we'll give it to you for 15 millions or 20 millions. The major mining company will snap it because they did not go through the hassle, the long period, etc. They've got something that is already there. The resource is known, the quality is known, the quantity is known. Now all they do have to do is start extracting. So this is how the mining takes place. They know from where to start. کیونکہ وہ جو کام سیزمک سروے باقی چیزیں وہ کمپنی کر کے چلی گئی بھی, ان کا کام ہے صرف جا کے ایکسٹریکٹ کرنا, وہ نکالنا. That's right. اب ہمارے یہاں آپ اگر سوری وہ تھوڑا سا ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پاکستان اکانومی اینڈ وی شوڈ آل نو کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں in the newspaper that we are giving out lease for a mining, exploratory lease دے رہے ہیں ہم, آپ prospective lease دے رہے ہیں, آپ
and we invite them to come, participate, and if they are awarded, then they should first of all do a survey, do all the feasibility study, essays, satellite imagery. غلطی ہماری یہاں پر یہ ہماری غلطی ہے نا. تو وہ جو ہے جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی دنیا میں کمپنی آئے گی نہیں. نہیں, لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ شریف کوئی نہیں ہے نا, ہم پاکستانی ہی شریف ہیں اس معاملے میں, بیکاز اٹس اے کٹ تھروٹ competition in the world, and mining companies are mafias. They are huge mafias. Okay, so they come, they do the groundwork, and they mislead you. For example, your resource is worth $100 million. Right. Okay, they will tell you it is only worth $5 million. And you have to accept it because you haven't created that group of people who know mining. You've always relied on others. لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا نا. لیٹ سے اگر پاکستان کے کسی علاقے سے لیٹ سے کاپر یا گولڈ نکل آیا, ٹھیک ہے, اور کمپنی کوٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ $100 million کی ہے, ٹھیک ہے, اور انیشیل ایگزیکٹ ورتھ $200 million کی, ٹھیک ہے, لیکن جتنا وہ آپ کا ایکسپورٹ کر رہے ہو تھرو پورٹ یا کسٹم, وہ تو پتہ لگ رہا ہوگا نا کہ کاش ہمارے پاس اتنے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتے. آپ کو میں ایک بڑی ریئل ایگزامپل بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, بٹ یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. ہم نے سیندک کا پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا کو دیا, MCC, میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا, ہم نے ان کو دیا. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا مائننگ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ مائننگ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈرا کیے جاتے ہیں. It's an art. It's a science, actually. There are specialist law firms جو صرف مائننگ کے کانٹریکٹس جو ہے وہ ڈرافٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس چائنیز آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں, چائنا پاکستان دوستی زندہ باد, ہم آپ کو جو ہے نا کانٹریکٹ بنا کے دے دیتے ہیں. Then you have a look at it, you ask your legal team to look at it, and hopefully we can come to a contract which is acceptable to both. بہت چالاک لوگ ہیں جی, وہ ہم سے آگے اسی لیے ہیں. انہوں نے جو کانٹریکٹس ڈرا کیے وہ ہمارے لوگوں کو دیے. ہمارے لوگ تو کام چور ہیں, انہوں نے کہا بنی بنائی چیز مل گئی ہے. اچھا, انہوں نے اس میں یہ کیا کہ ایک ڈرا ڈاؤن شیڈیول بنتا ہے ان دا کانٹریکٹ کہ جی آپ جو ہے کتنا کاپر نکالیں گے اور کتنا گولڈ نکالیں گے, اینڈ اٹ از اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ناؤ دیٹ also help us, and it also helps the mining company, because جو ریسورسز آپ کے انڈر گراؤنڈ ہیں ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے نا. جب آپ ایکسٹریکٹ کریں گے وہ مارکیٹ میں آئے گا تو اس وقت کچھ اور ویلیو فیچ کرے گا. وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے, اب فار ایگزامپل ریکوڈک کی ایگزامپل لیں تو اتنے دن ہمارا جو جھگڑا رہا اور ہم we ended up paying a large sum of 6.5 million جو ہمارے اوپر پینلٹیز لگی تھیں. نیچے جو مال تھا اس کی تو ویلیو بڑھی تھی. دیکھیں نا گولڈ کہاں سے کہاں چلا گیا. جی بالکل. سو these mining companies, the big mining companies, they are also speculating. They are saying okay, it's better for us to keep the resource down, we should not extract. So they have a drawdown schedule, what I was getting at, and it says if you draw more than the required drawdown schedule of say gold, because it is copper, gold and iron ore. So if you, and other minerals. So if you take out gold in larger quantities, they put in a penalty clause saying if we do that, اور کانٹریکٹ میں ہوتا ہے, کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. تو انہوں نے penalty clause میں بتایا دیکھو look, we put in a penalty clause just by mistake if we take out more gold. And how do they justify this نا کہ مطلب آپ کی چیزیں جتنا مرضی چاہو نکال لو, وہ تھرو لیگل کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہوتے زیادہ مت نکالیں آپ, یا پھر وہ تو پورا آپ کا ڈرا ڈاؤن شیڈیول بنتا ہے نا. یو سے دیٹ دس ریسورس ول بی ڈگ آؤٹ and the resources extracted, the mineral extracted over a period of say 15 years. So اس کے حساب سے ڈرا ڈاؤن شیڈیول بن جاتا ہے.
انہوں نے کیا کیا کہ وہ گولڈ نبل کرتے رہے. دے کیپٹ آن نبلنگ دی گولڈ. وہ جو کاپر تھا اس کو کم کوانٹٹی میں نکالتے تھے اور ہلکی ہلکی پینلٹیز پے کر کے چلے جاتے تھے. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ دے یوز ٹو ٹیک دا را مٹیریل آؤٹ. جو بھی نکل رہا تھا دے وڈ ٹیک اٹ آؤٹ. جو ریکوڈک پہ جو جھگڑا پڑا ہے وہ اسی بات پہ پڑا ہے کہ سم پیپل ان بلوچستان got up and said what the hell is going on, it is our resource. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جی وہ جو ہے سلج نکال کے لے جائیں گے. اس سلج کے اندر جو ہے 8 ریئر ارتھ منرلس بھی ہوتے ہیں, اس کی ویلیو کون کرے گا؟ آپ نے تو اس کو کاپر اینڈ گولڈ مائن کہہ دیا, تو آپ صرف اکاؤنٹ فار کیا کر رہے ہیں؟ کاپر اینڈ گولڈ. اینڈ دیٹ ٹو اگر آپ سلج لے جا رہے ہیں, ان کا جو پہلے آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سلج جو نکلے گا وہ بیکاز اٹ از واٹری اینڈ اٹس اے سلج فارم, we will pipe it to Gwadar. From Gwadar, it will go up on our ship and go to Indonesia, where we have a smelter and a refinery. Refineries. تو اب آپ بتائیں کہ how would you measure it? I'm sure there are ways and means of measuring it, but do we have the expertise? اب آپ move across the border, سیندک سے آپ ایرانین سائڈ پہ چلے جائیں. Only some 35 miles or 40 miles from Sindh in the Iranian side, they have their similar production going on. Okay, and I have been there, I've seen it. I have seen gold there. I've been to Sindh, I've never seen gold. They are stacking their gold bars within that refinery called Sar Chashme refinery. Okay, so this is the difference between us and them. And they told us, laughingly, they said, you'll never do it, but give it to us and you will have this gold in your country. So solution in your perspective would be کہ ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ کریں جس میں تمام اینگل کیپچر ہوں, اور سیکنڈلی پاکستان میں رکھ کے ہی اس کو ریفائن کریں تاکہ ایک آنیسٹ ایویلویشن کی جا سکی. جو کاپر اور گولڈ کا ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, باقی منرلس یہیں پہ رہ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف جو ہے کانٹریکٹس اپنے صحیح ڈرا کرنے ہیں, اس سے پہلے جو مائننگ کمپنی کا جو رول ہے وہ آپ نے خود پلے کرنا ہے. آپ جب ریسورس کو ڈیولپ کرو گے, آپ جب اس کے ایسیس کراؤ گے, اینڈ دیر آر ویری گڈ فرم لائک SRK, دے آر دا ٹاپ. وہ آپ کو سارے سرویز کر کے آپ کو صحیح ورتھ آف یور ریسورس بتائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ ان کو کریں, آپ پیسہ تھوڑا خرچ کریں. آپ ورلڈ بینک سے اور پتہ نہیں کس کس سے لون لیتے ہیں, آپ جو ہے اس کے لیے کچھ پیسہ لیں. یو نیڈ ٹو ہیو پاکستان مائننگ ڈیولپمنٹ فنڈ, جس کو کہ آپ فلوٹ کریں آئدر ان دبئی یا فرینکفرٹ میں. دیز آر دا 2 ایزی اسٹاک ایکسچینجز ٹو گو ان ٹو. وہاں پر آپ جا کے یہ فنڈ ریز کریں. آپ دیکھیں کہ یہی بیرک گولڈ, یہی جو ہے جو کمپنیز ہیں آسٹریلیا میں, یہ سب کے سب آئیں گی. ٹھیک ہے, دے ول کم اینڈ دے ول پٹ منی ان. پھر آپ اس کے جو ہے سروس کریں, انگیج SRK اور سم ادر گڈ کمپنیز ان دا ورلڈ, دے آر مینی. آپ ان کو انگیج کریں, ان سے پروفیشنل کام لیں, پے دیم, میک یور اون بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی, اینڈ دین سے ٹو دا ورلڈ, کم آن, دس از دا ریسورس ویو گاٹ, کم لیٹس ورک ٹوگیدر. ہمارا مثال کیا ہے؟ ہماری مثال یہ ہے کہ میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں اخبار میں کہ جی میں نے گاڑی بیچنی ہے, اور ٹویوٹا کرولا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آ گیا, میں نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا, میرے سیل نمبر پہ کال آنی شروع ہو گئی. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے؟ تو میں کہتا ہوں یار یہ تو مجھے نہیں پتہ. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مینول ہے, یہ آٹومیٹک ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں پتہ. پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ بھی مجھے نہیں پتہ. تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کون بے وقوف ہے جس نے یہ ایڈورٹیزمنٹ دیا ہے. تو چلو میں جاتا ہوں, اور اگر یہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو میں اسے 25 لاکھ میں تو لے ہی لوں گا آرام سے, کیونکہ میں اس کو اتنا بے وقوف بناؤں گا کہ خود بے وقوف ہے. تو ہم وہ بے وقوفی کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اتنی بڑی ریسورس لے کے. اور ابھی تو یہ تھوڑا سا جو ریکوڈک جو ہے نا, از اے اسمال پارٹ آف دا تیتھیان بیلٹ, اس میں ہم نے اتنا بڑا میس اپ کر دیا ہے. ہم
केस कभी नहीं हारते. The Barrick Gold people didn't have a leg to stand on, legally speaking. मगर हमने केस को इतना ख़राब किया, हमने जो है वो गलत लोगों को आर्बिट्रेशन के लिए अपॉइंट किया. जिनको हमने आर्बिट्रेशन के लिए अपॉइंट किया था उनका आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं था. जस्ट बिकॉज शी हैपन टू बी द वाइफ ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, आपने शेरी ब्लेयर को उठा के वो दे दिया. हम उनसे जो है वो मिन्नतें करते रहे कि जी अगर आपने किसी को देना है आर्बिट्रेशन का, एंड नेचुरली यू नीड अ गोरा. हमारे लोग जाके नहीं कर सकते वहाँ पे, दे कैन नॉट डिबेट इन अ लॉ कोर्ट देयर. तो यू नीड टू हैव अ गोरा, यू नो, जिसकी अपनी लैंग्वेज अंग्रेजी हो. तो हम उनको जो है बैक करते कि गो फॉर टोबी लैंडो. टोबी लैंडो इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन आर्बिट्रेशन, और उसकी जो है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, इन द सेंस कि उसकी बीवी लाहौर से है. अच्छा, वो गोरा है लेकिन उसकी बीवी लाहौर से. तो आपको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो दिलो जान से आपका केस लड़ते हैं. एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर? इसके बाद जो चीज़ें हो गई, चले सम हाउ सेटलमेंट हो गई है, लेकिन अभी भी फुल स्टॉप लगा हुआ है. कहा जाता है अगर रेकोडेक अगर हम सही तरह से यूटिलाइज कर लें, पाकिस्तान कर्जा उतर जाएगा, पाकिस्तान की जो नस्लें हैं वो बदल जाएंगी. तो हाउ डू यू सी द पोटेंशियल अदर देन कि तमाम जो मसले हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, लेट्स से सही हो जाते हैं, तब पोटेंशियल कितना है? नहीं, पोटेंशियल तो बहुत है. मतलब अभी एक रिसेंटली जो है पाकिस्तान माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दे वर कोटिंग अ फिगर ऑफ समथिंग लाइक $6.4 trillion. $6.4 trillion. That's right. And it is maybe more. मगर अब आप ये देखें कि आप इस एसेट को किस तरह यूज़ करते हैं. अगर आप आज, आई एम सॉरी, 25% जो है रेकोडेक का मादन जो कि सऊदी कंपनी है उसको बेच रहे हैं, तो आप एट व्हाट कॉस्ट, ये आपको देखना है, ये आपको डिटरमिन करना है. आप ज़रूर बेचें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आप उसको एटलीस्ट ये देखें कि अगर वो $100 की चीज़ है, $100 की चीज़ है, तो आप उसको 5 सेंट्स में तो नहीं बेचेंगे. और अगर आप उसकी सही दाम लगाएंगे तो वाई वुड द सऊदीज कम? वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं. वो ज़माना चला गया जब सऊदीज का तेल निकाल के अमेरिकन ले जाते थे, उनको पता नहीं चलता था. अब दे आर वेरी स्मार्ट यंग लॉट ऑफ सऊदीज, यू नो, और वो इतनी आसानी से जो है ना कोई भी पैसा आपको नहीं देंगे. They will take your pound of flesh. तो सोल्यूशन ये अपने रिसोर्स पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इतनी हम खुद से चीज़ें एनालाइज कर सके. स्किल बिल्डिंग और इदारे हमें बनाने पड़ेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. देखें अभी जैसे इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया देयर आर ह्यूज सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर माइनिंग. आप अपने बच्चों को वहाँ भेजें, आप उनको वहाँ ट्रेन करें. जो हमारे पास पाकिस्तान चाम रह भी नहीं गया आजकल. मतलब कोई नहीं, किसी के मुंह से मैं नहीं सुनता कि मैंने जाके माइनिंग इंजीनियरिंग करनी या फिर मैंने उस डिग्री हासिल करनी है. बस ये CS कंप्यूटर साइंस AI की तरफ मूव करना है, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं है हमारा. हाँ, ये बात तो है, बिकॉज द टाइम हैज चेंज, यू नो, बट समवन हैज टू डू दिस. आई एम श्योर देयर स्टिल आर पीपल हु कैन डू इट. फॉर एग्जांपल, यू नो, अब हमने कई चीज़ों पे गिव अप कर दिया है. हमने ये अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान की गैस डिप्लीट हो रही है और पाकिस्तान के पास गैस है नहीं, तो वाई वरी अबाउट दैट, यू नो, चलो लेट्स गो टू अल्टरनेट फ्यूल. ऐसा नहीं है. अभी हमने पाकिस्तान की जो गैस डिपॉजिट्स हैं उसकी टिप को भी टच नहीं किया है. अच्छा, यस, पाकिस्तान के पास ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं. अभी आप ये देखें, मैं आपको एक सैम्पल देता हूँ कि हमने इतना सुना था केकड़ा, अभी हमारी दुनिया बदल जाएगी. केकड़ा 1 पे जाके ऑफशोर पे ड्रिलिंग हो रही है. ऑफशोर पे ड्रिलिंग हो रही है. तो आप किधर चले गए? आप चले गए वेस्ट में. आपको जाना था ईस्ट में, टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है. आज आपको पता है हम तो अपना होमवर्क नहीं करते ना, हमें दुनिया का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. हम तो केकड़ा करते रहे, और हमारे जो थे पॉलिटिशियंस भी और इंटेलेक्चुअल्स भी और ब्यूरोक्रेट भी सब कह रहे थे बस जी अब तो दुनिया बदल जाएगी, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इंडिया जो है बाय 2027 150 वेल्स डिग कर रहा है इन दैट एरिया.
which is very very close to Pakistani border. In fact اگر ہم جا کے اس کو پراپرلی اینالائز کریں تو شاید اس میں سے 50 کنویں جو ہماری سائڈ پر ہی ہوں گے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ حال ہے کہ ہم ادھر جا کے ایک ویل کھود کے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا بدل دیں گے. بھائی آپ جس جگہ پہ آئل ہے یہ سارا بیلٹ جو ہے اس میں آئل ہے. اس سے بھی اگین وہی مسئلہ ہے کہ جو ہم نے کانٹریکٹ دیا ہے وہ سیزمک سروے سم تھنگ ڈفرینٹ ہو, جا کے ایکسٹریکٹ کرنا از ڈفرینٹ. جو ہم نے دیا تھا آپ ایکسٹریکٹ کر کے لے کے آؤ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ اسٹارٹ کرنا ہے. اگر وہ چیز آپ کو پتہ لگ جائے جو بھی آپ کے سروس کہتے ہیں, دین یو گفٹ کانٹریکٹ ٹو سم کمپنیز. دیکھیے پاکستان ہیز گاٹ ویری لارج ڈپازٹ آف سالٹ. بلکہ جو آپ کا پنک سالٹ میں تو میرے خیال سے کوئی بھی ہے ہی نہیں, پاکستان ہی کرتا ہوتا. جو انڈین میرے خیال سے اسے اپنے دبئی سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستانی رو, اس کے بعد پروسیس کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. اتنا سالٹ ہے کہ جب سالٹ از لائٹ نا سو اٹ کمز اپ, وہ اوپر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ڈومز بنے ہوئے کتنی جگہ پہ. آپ میاں والی جائیں, آپ کالا باغ جائیں, دیز آر آل سالٹ رینجز, یو نو, آپ کا اپنا سالٹ رینج. یہاں پر اٹس اے ویری سمپل سیٹ آف دا پینٹ رول کہ جہاں پہ سالٹ ہے وہاں پہ آئل اینڈ گیس نکلنا ہی نکلنا ہے. ساری دنیا کی یہ ہسٹری ہے. آپ میں جو ہے ایک 1979 میں غالباً یہ جو ہے پی پی ایل نے ایک آئل ویل جو ہے وہ ڈگ کی کالڈ ادی سم تھنگ, یو نو, ادی آئل فیلڈ. نہیں آدی از ان آپ کا یہ کھیوڑا اینڈ اس سائڈ پہ ہے نا, سالٹ رینج میں ہے بالکل. وہ جو ہے اس کے جو ڈرلرز تھے وہ امریکن آئل کمپنی تھی اموکو. اموکو جو ہے اس نے آ کے اس کو ڈگ کیا, ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے انہوں نے کہا نہیں یہاں تیل نہیں ہے, یہاں گیس بھی نہیں ہے. لکلی فار اس جی کہ جو ان کا جو نمبر 1 ڈرلنگ مین تھا وہ پاکستانی تھا, اور ہمارے یہاں پہ بھی ایک ینگ آدمی جن کا نام ڈاکٹر باقری ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیچارے وہاں سے انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے, سب کچھ کر کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہاں بیٹھنا ہے. تو وہ جو ایک جنرل ان کا جو وہ ہوتا ہے کہ جب ڈگنگ آپ کرتے ہیں, آئل ویل ڈگ کرتے ہیں, تو آپ ہر 3 میٹرز پہ جو ہے وہ سیمپل لیتے ہیں. وہ چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, غیر شادی شدہ انسان تھے, غالباً کراچی یا کہیں کے خیرپور کے رہنے والے تھے. تو وہ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے اکیلا آدمی, تو انہوں نے ہر میٹر پہ لینا شروع کر دیا. انہوں نے اس بندے کو کنونس کر دیا کہ یہاں پہ تیل بھی ہے, گیس بھی ہے. جو اموکو کا بندہ تھا وہ بھی کنونس ہو گیا, اور وہ اپنے گوروں سے لڑنے لگا کہ نہیں اس ویل کو اور نیچے تک لے جاؤ. لو اینڈ بی ہولڈ آپ پہنچے, یو ہٹ آئل. 79 میں جس پریشر سے آئل آ رہا تھا آج بھی اسی پریشر سے آئل آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے انڈیورز ہی نہیں کیے. تو ہماری ٹریجڈی تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی آئے گا کوئی باہر والا اور ہمارے خزانے نکال کے ہمیں دے دے گا. ایسا نہیں ہوتا نا. بالکل. ساری دنیا میں جو یہ آئل کمپنیز ہیں, جو 7 سسٹرز جو بڑی مشہور ہیں, یہ کیا کرتی ہیں, یہ ایسے تھوڑی آپ کو تیل نکالنے دیتی ہیں. دے ول ناٹ الاؤ یو ٹو. تو ان یور پرسپیکٹیو جو ہمیں ابھی باہر سے ہماری آنے والی ہے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے $50 بلین ان نیکسٹ 5 ایئرس, تو ہمیں ایک اچھا خاصا پورشن مائننگ کے اندر انویسٹ رکھنا چاہیے تاکہ جا کے ہم اپنے جو کہ ایسے علاقے اس کو ٹیپ کر سکیں اور وہ پاکستان کا فیوچر ہوں گے ڈاؤن دا لائن جا کے. جی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہے وہ پیسے تو نہیں دے رہے ہیں آپ کو, وہ تو انویسٹمنٹ لائیں گے اینڈ دے ول پک ویئر دے وانٹ ٹو انویسٹ. وہ ہمارے یہاں پہ جو بڑا مشہور محاورہ ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو وی کین ناٹ ڈکٹیٹ ٹو دیم. دیر واز اے ٹائم وین دے وڈ لسن ٹو یو, کیونکہ آپ ان کے بڑے بھائی تھے, آپ کی عزت تھی, وہ آپ کی طرف دیکھتے تھے, بڑے فخر سے دیکھتے تھے کہ یار ہمارے بھائی ہیں, اٹامک پاور ہے وغیرہ وغیرہ. ہم سب کی, آپ کی بھی, آپ یو آر 25 ایئرز اولڈ, بٹ آپ نے اپنی لائف ٹائم میں بھی دیکھا ہو, ہم نے تو بہت کچھ دیکھا. وہ وقت تھا کہ جو ہے عرب جو تھا وہ پاکستانیوں سے واقعی بہت زیادہ لو کرتا تھا. ایگزیکٹلی وہ جو ٹائم تھا جب بھٹو صاحب اسلامک بینک بنانا چاہتے تھے پاکستان, لیبیا اور سعودی کے کر کے. That's right, you know, that was the time when the Muslim Ummah was coming together. Pakistan was leading on economic issues. You see, they were ready to
ٹیک آؤٹ دیئر چیک بکس اینڈ رائٹ اے چیک. اچھا اس زمانے میں دے ور سٹنگ آن اے ویلتھ نا, تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو رن آؤٹ دیٹ کوئکلی. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے گولڈن اپرچونٹی مس کر دی. ہم لوگوں کو لاتے تھے یہاں پر اور انفارچونیٹلی ہم ان کو مس گائیڈ کر کے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے ان سے کچھ $1,000 یا کچھ $1,00,000 یا کچھ $1 ملین ان کے کھا جاتے تھے, اور وہ پاکستانیوں کو گالیاں بکتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ جی ان کا جو جتنی بھی آئل کمپنیز یہاں پہ آئیں, اس وقت صرف 2 آئل کمپنیز یہاں پہ ہیں, ایک MOL جو ہنگیرین کمپنی ہے, اور ایک جو ہے وہ UEP چائنیز کمپنی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, دیر نو ادر کمپنیز تھے, سارے چلے گئے. اس لیے کہ جب آپ کا FBR ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لے گا, دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکس مین جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ میں جا کے ان کے پیسے نکال لے گا کہ نہیں جی وہ جو ہم نے تو ٹیکس کا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے, یا اتنا ونڈ فال پروفٹ آپ کو آیا تھا. تو ویری انٹرسٹنگ, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. مطلب ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کوئی کمپنی ٹیکس پے نہیں کر رہی, آپ اس کے ایسٹ کو سیز کرو, لیکن اس کے اکاؤنٹ میں جا کے پیسے پل آؤٹ کرنا. دیکھیں اٹ واز ان دا میٹر واز ان دا کورٹ. اب ونڈ فال پروفٹ کا ایک آپ نے نکالا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک وہ تھا وچ واز چیلنجڈ. تو آپ ایٹ لیسٹ ویٹ کریں ٹل سچ ٹائم کہ جو ہے اس کو جو لیگل کیس ہے وہ ریزالو ہو, اور اس کے بعد آپ کریں. اور یہ جو ہے مال, اگر آپ مال والوں سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وی ہیو دا بیسٹ ہٹ ریٹ ان پاکستان. Every second or every third well that they dig comes out with oil. اور جگہوں پہ 5 7 آئل کرنا پڑتا ہے, اور جو کاسٹ پر بیرل ہے یوڈ بی سرپرائز, جو کڑک سے اور ادھر سے جو یہ نکال رہے ہیں تیل, وہ جو ہے اٹ از لیس دین دا سعودی, اٹس لیس دین دی اینی ادر. یعنی مے بی یو نو تھنگز ہیو چینج ناؤ, $2.85 کا ہمیں بیرل پڑتا ہے from this Karak area and other areas, you know, in Pakistan. So Pakistan is so fortunate. ہم نے اپنے ملک کو خود خراب کیا ہے. ہماری انفارچونیٹلی بیوروکریسی نے ہرڈلس کریٹ کیے ہیں. ہماری FBR جو وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے, تو ہم کہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں. جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے اوپر ٹیکس لگتے جاتے ہیں. لانگ ٹرم تھنکنگ ہماری نہیں ہے نا, شارٹ ٹرم میں دیکھ کے پیسے نکال لینا, اور حالانکہ چاہیے کہ اس جگہ پہ پیسے انویسٹ کریں, اس کو ریلیکسیشن دے تاکہ ان لانگ رن میں جا کے آپ کے فیوچر میں ریٹرن دیں آپ کو. تو وہ چیزیں نہیں ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ہم وی اسٹارٹیڈ کہ پاکستان اسٹیل مل جو 90s کے اندر کس طرح سے پروفیٹیبل تھا کہ نہیں تھا, اینڈ یو آر سیئنگ کہ 1.1 ملین ٹنس اس کی کیپیسٹی تھی. تو اس ٹائم کے اوپر جو پاکستان جو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا وہ کن ممالک کو کیا کرتا تھا, اور اس سے کیا اس کا بریک ایون سے اوپر تھوڑا بہت پروفٹ تھا یا بالکل نہیں؟ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ تو نیگلیجبل تھی, کبھی کبھی آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہوگی, ٹھیک ہے, تو ایکسپورٹ تو ہماری کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, ہم کیونکہ ہم نیٹ امپورٹرز ہیں. پاکستان کی اس وقت جو ایون ان دیز ڈپریس ڈیز جو کنزمپشن ہے اینوئل, اٹ از 10 ملین ٹنس. آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 3-4 ملین ٹنز ہے, لیکن آپ کی جو راک ٹو اسٹیل والی جو پروڈکشن ہے وہ تو بہت کم ہے. آپ کے پاس ایک بہترین کیمیکل پلانٹ لگا ہوا ہے اسٹیل مل کا, جو کہ توارکی اسٹیل کے نام سے ہے, اور یہ اسٹیل مل کے ہی پریمیسز میں ہے. اٹ از اے کیمیکل پلانٹ, مطلب اٹ از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ, and it is as big as in production wise as big as Karachi steel mills, if not more. اور ابھی اسٹیٹ آف آرٹ ابھی بھی کمپیٹ کرتا ہے باقی مارکیٹ پلیئر کے ساتھ. اگر چلے گا تو کرے گا نا کمپیٹ, کیونکہ جو وہ صرف 12 دن چلا ہے یا 14 دن چلا ہے, اس نے کبھی کمرشل آپریشنس کیے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا تھا. پرویز مشرف صاحب اس کے وٹنس تھے. دی سعودیز ہیڈ کم, دے ہیڈ انویسٹڈ ان پاکستان, اور 301 ملین 105 ملین کا ان کا لون تھا. وہ سب کے سب لگا کے وہ آئے تھے. ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ ہمیں گیس کنسیشنل پرائس پہ دیں گے, یا تو آپ اسی اسٹیج پہ ان کو ریفیوز کر دیتے کہ نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے, یا پھر آپ آنے دیتے اور اپنے جو کمٹمنٹ تھی اس کو آنر کر. جب وہ آئے تو ہم وی وینٹ بیک آن آر کمٹمنٹ, اور ہم نے ان کو گیس اس ریٹ پہ نہیں دی. ان کی بھی غلطی تھی. ان کی غلطی یہ تھی کہ دے شوڈ ہیو ایکسیپٹڈ
جو مارکیٹ کے ریٹ سے وہ ایکسیپٹ کرتے اس پہ وہ پروفٹیبل ہو جاتی. ایسا نہیں تھا. لیکن انہوں نے بھی اپنی گریڈ کہ جی ہمیں تو اگر کنسیشن مل جائے تو بہت اچھا ہے. اب جب وہ تیار ہو گئے کہ جی ہم مارکیٹ پہ لیں گے, جس طرح آپ فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں اسی ریٹ پہ ہم لیں گے, تو اب گیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور یہ بات 2005 ہی ہے یہ, ہاں جی اسی وقت کی بات ہے میرے خیال میں. جی جی. تو اب وہ جو ہے بیڈ لون ہو گیا. نیشنل بینک اینڈ حبیب میٹروپولیٹن بینک آر دا ٹو بینکس جس کا سنڈیکیٹ تھا جس نے ان کو فنڈنگ کی تھی. اب وہ ایسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دور میں جو پچھلا دور گزرا ہے, پچھلی حکومت جو گزری ہے, یعنی کہ پچھلے سے پچھلی جو ہے, اس میں جو ہے وہ ایک صاحب آئے تھے امریکہ سے, مشیگن سے, ہز نیم از اشرف قاضی, اور انہوں نے یہاں پہ $300 ملین انویسٹ کرنے تھے اسٹیل مل کے اندر, اس توارکی اسٹیل مل میں, ٹھیک ہے, کیمیکل پلانٹ کے اندر. انہوں نے جا کے وہاں پر جو ہے ایگریمنٹ کر کے سعودی عربیہ میں بینکس وغیرہ کو سیٹل کر دیا. ٹھیک ہے. اب ایسٹ ان کو ٹرانسفر ہونا تھا, وہ ایسٹ ان کو ٹرانسفر نہیں ہو سکا اس لیے کہ ہمارے بینکرز نے, جو کہ ٹوٹلی رائٹ آف کر چکے تھے, ان کو اس میں کبھی پیسے نہیں ملیں گے جب تک وہ نہیں چلے گا یا نہیں بکے گا. تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً جو ہے ان کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے اس کو ایکسیپٹ کرتے, اور اس ڈیڈ ایسٹ کو آپ ایک لائیو ایسٹ میں کنورٹ کر سکتے تھے. وہ آپ نے کیا نہیں. تو وہ بیچارے قاضی صاحب جو آئے تھے امریکہ سے, وہ $300 ملین لگا کے ان کو بھی گیس نہیں ملی. اور وہ ان کا کلیم ٹو فیم یہ تھا کہ جی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ میرے دوست ہیں, میں ان کے لیے جو ہے بڑا کلیکشن کرتا رہا ہوں, ان کے ہاسپٹل کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی. اینڈ آئی ایم شیور ہی مسٹ ہیو ڈن بیکاز ہی از ویری بگ ان ہیلتھ کیئر ان مشیگن. وہ جناب یہاں آئے, یہاں کے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ کیسے نہیں ملے گی گیس, آپ کو ملے گی. انہوں نے جو ہے وہ گیس منسٹر کے پاس بھیجا. اس بندے نے 3 بار ان کو بلا کے جو ہے وہ ملا نہیں. چوتھی بار جو ہے جب کافی پریشر پڑا تو وہ آ کے ملا. اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو میں تو صرف 5 MMCFD دے سکتا ہوں جو میرا کوٹا ہے, تو آپ وہ لے لیں. ان کو 45 MMCFD چاہیے تھا. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فلاں جگہ پہ سندھ میں 2 ایسی فیلڈز ہیں جس میں ایک میں 45 MMCFD اور ایک میں 300 MMCFD گیس موجود ہے. اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ کھڑے کیے ہوئے کچھ لوگوں نے کہ آپ ان کو جو ہے ریزالو کریں, اور یہ گیس زمین کے نیچے ہے جبکہ ہم ترس رہے ہیں اور ہم RLNG اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور یہ کام بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیا کہ گیس یہاں پہ موجود ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں. جی تو ہم نے ساری ورکنگ کر کے ان کو دی. ہم نے PPL جس کی یہ فیلڈس تھیں ان کے ساتھ بات کی. ہم نے سوئی سدن گیس کے ساتھ, میں ان کو ہیلپ کر رہا تھا, تو ہم نے جا کے ان کو جو ہے وہ سوئی سدن کو کنونس کیا. وہ تیار تھے, ان کے ساتھ ایک گیس سیل ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا وچ واز اسٹل ویلڈ, لیکن گیس ہی نہیں تھی. تو اب آپ کیسے پروجیکٹ رن کریں گے جب آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا؟ فیول ہے لیکن وہ ایکسپلائٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ نکالا نہیں جا رہا ہے, وہ کسی جھگڑے میں ایک پہ کورٹ کیس ہے. اگر حکومت چاہے تو 2 منٹ میں کیس ختم کرا سکتی, کیونکہ وہ بالکل جعلی کیس کسی نے کیا ہوا ہے. اس نے صرف اس جگہ کو بند کیا ہوا ہے بائی گوئنگ ٹو دی کورٹ. تو اگر یہ SIFC جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اگر یہ اس میں کوئی ایکشن لیں تو آئی تھنک تھنگز وڈ امپروو. یہ ایسی چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ود منیمم ایفرٹ آپ کی ایک چیز اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. امیجیٹلی اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ. پھر آپ کا جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے سرٹن پروجیکٹس ہیں جہاں پہ سب ڈسکور بھی ہوا ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, وہاں پر پرہیپس کمپریسر لگنے ہیں جس کا کہ چائنیز کمپنی کو ایوارڈ ہو چکا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. اس میں جو ہے ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے نا ان کا کام ہی یہ ہے کہ ٹو پٹ اے اسپینر ان دا ورکس. ایک پارٹی آئی, وہ بھی چائنیز تھی, اس نے آ کے گریوینس ڈال دی. یعنی جس پارٹی کو وہ ایوارڈ ہو جانا چاہیے تھا, اور گریوینس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جی آپ 15 دن کے اندر, 20 دن کے اندر, 21 دن کے اندر آپ نے گریوینس اپنا جو ہے وہ
سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے باوجود جو ہے گریوینس آیا اور انہوں نے انٹرٹین کر دیا. اب وہ 100 MMCFD گیس جو ہے وہ زمین کے نیچے پڑی ہوئی اور پھڈا چل رہا ہے. اٹس بینگ ڈیلیڈ. اور وہ صاحب اب تو مایوس ہو کے جا چکے ہیں کیونکہ یہ بات تو 2 گورنمنٹ پہلے کی نہیں, وہ تو اشرف قاضی صاحب تھے. یہ تو ایک چائنیز کمپنی ہے اور یہ 2 چائنیز کمپنیز آپس میں لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی سفر فرام, یو نو. اب اس کی وجہ بھی ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیز کمپنیز جن کی یہ ویلز ہیں, میں ان کو نہیں بلیم کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. شریف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں, جو ناٹ سو شریف ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں, اس سے کہ اوپر نیب کی تلوار لٹک رہی ہے. آپ اگر ذرا سا ملک کے انٹرسٹ میں کچھ کام کرنا جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس جا کے کرنا پڑے گا, لیکن آپ کے رولز آپ کو مار دیتے ہیں. اور دا فیئر آف دی ان نون وچ از یور اکاؤنٹیبلٹی باڈیز, وہ آپ کو جو ہے نا موقع ہی نہیں دیتی. کتنا بھی انٹرپرائزنگ آدمی آ جائے وہ سکسیزفل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ہم بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اسٹیل مل اگر اتنا مارکیٹ ایکسپورٹس نہیں کر رہی تھی تو اس کا نظام کیسے چل رہا تھا اسٹیل مل کا, مطلب اس کے آپریشنز فنکشنز وغیرہ اتنا پیسہ بنا ہی نہیں رہی تھی بفور 2008, جو کہ 2008 میں جا کے کمپنی نے پہلی بار فائنینشیل لاس رپورٹ کیا تھا. ایسا ہے کہ پیسے تو وہ بنا رہے تھے, میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ پیسے نہیں بنا رہے تھے. جو بھی وہ لمیٹڈ پروڈکشن کر رہے تھے تو ان کی جو ہے اسٹیل جو آتی تھی مارکیٹ میں وہ بک جاتی تھی, اس لیے کہ ہمارا اگر اس وقت 7 ملین ٹن ہماری مارکیٹ تھی تو یہ تو 1.1 ملین ٹن تھا, اور 1.1 ملین ٹن تو کبھی انہوں نے پروڈیوس ہی نہیں کیا نا, وہ تو کبھی 600-700 اسی پہ چلتے تھے. لیکن پوائنٹ یہ تھا نا اس مل کا کہ 1.1 اگر پروڈیوس کرے گی تب جا کے بریک ایون کو ٹچ کرے گی. وہ نہیں, بریک ایون تو اس سے تھوڑا پہلے ہو جاتا تھا, مگر دس واز جسٹ دا بیسک یونٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا تھا. ہمارے یہاں پہ کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کی تختہ الٹا گیا. ٹھیک ہے, ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یار جو کام بھٹو نے کیا اس کو تو میں خراب کروں گا, میں تو صحیح نہیں کروں گا اس کو. ویری انفارچونیٹ. لہٰذا وہ ایکسپینشن موڈ میں گئے نہیں ہیں. آپ آج جا کے وزٹ کریں ٹاٹا کا پلانٹ انڈیا میں, آپ جو ہے وہ جو ان کا ایران کا جو ہے شیراز میں اصفہان میں اصفہان پلانٹ کو آپ وزٹ کریں, وہ ہمارے پلانٹ کا ریپلیکا ہے ایگزیکٹلی. اگر آپ وہاں اندر گھستے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کراچی اسٹیل مل میں آ گئے. دے آر آلموسٹ آن 4 ملین ٹن کیپیسٹی ناؤ with 6,000 employees. اور پاکستان میں تو شاید ایک وقت پہ 30,000 امپلائیز تھے. 20,000 تو تھے ہی, جس میں سے میرے خیال میں جو ہے وہ 15,000 گھوسٹ امپلائیز تھے. تو اب جب یہ حال ہوگا تو اچھا, ان یور ایرا آپ نے کون سے اسٹیپ یا پھر اسٹریٹجی جو ڈیوائز کی تھی کہ اس سے ہم نکل سکتے ہیں جو خسارے سے, اور ہم ایک اچھے مل کو چلا سکتے ہیں, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی جب ایز بینگ CEO؟ جی, میں نے جب میں آیا تھا تو 2008 کے کرائسس کے بعد آیا تھا, جب ہم 26 بلین روپیز کا لاس کر چکے تھے. ٹھیک ہے, میں نے آ کے جو ہے بزنس ماڈل کو اسٹڈی کیا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ دی بزنس ماڈل از فلاڈ. ٹھیک ہے, آلموسٹ 80% آف دی کاسٹ واز آف دیٹ آف را مٹیریل. تو اگر ہم نے سیونگ کرنی تھی تو وہ ہم را مٹیریل ہی کی پرائس پہ کر سکتے تھے. 20% جو تھا وہ اٹ واز انسگنیفیکنٹ ان دا سینس کہ اگر اس میں 8% جو ہے وہ امپلائیز کی بینیفٹس اور یہ وغیرہ تھی تو اٹ از نتھنگ, یو نو, اس کو بھی آپ اسٹریم لائن کر سکتے تھے. تو ماڈل فلاڈ تھا اس لیے کہ وہ سارا کے سارا امپورٹڈ مٹیریل پہ ریلائی کرتا تھا. 2008 کا جو ڈیزاسٹر ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ساری دنیا کی کموڈٹی مارکیٹ بیٹھ گئی. پرائر ٹو دیٹ ایک بڑے فلیٹ لائن میں جو ہے پرائس گھومتی تھی, اس کے بعد والیٹیلٹی آ گئی اور اپسرج آنے شروع ہو گئے ان دا پرائس. ہم اسی پرانے جاپنیز ماڈل پہ چل رہے تھے جس میں ہم 5 سال کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ سائن کرتے تھے اور اینیولی اس کی فکسیشن ہوتی تھی کہ بھئی اب پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے, تو ایوری ایئر آن 1 April ہم جو ہے وہ اس پرائس کو
ڈٹرمن کرتے تھے ود دا سپلائر بیٹھ کے, اور پھر اس کی ایک جو ہے نا وہ ریکنسیلیشن بنا کے, یا ہمیں کچھ پیسے ملتے تھے یا ہم ان کو کچھ پیسے دیتے تھے فار دا منتھس کہ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو اس میں پرانا ریٹ چل رہا تھا 2-3 مہینے. تو یہ اتنی آسانی سے چل رہا تھا, اور یہ جاپان کے لیے تو صحیح تھا. اور 1 اپریل کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے ایمپرر کی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو ہم نے ان کا ایگزیکٹلی ماڈل فالو کر لیا. ہمارے پاس جب 2008 میں کموڈٹی کرائسس آیا تو ہمارے پاس لانگ ٹرم کانٹریکٹ تھے. اس وقت جو ہے وہ فرام مے بی $200 a ٹن را مٹیریل کی پرائز جو تھی وہ $50 پہ آ گئی, 1/4 ریڈیوس ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا کام تھا, اگر وہاں پہ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوتے اسٹیل مل میں تو وہ امیجیٹلی اسٹاپ کرتے, فورس میجور, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی اینی تھنگ. رائٹ. ٹھیک ہے. وہ جو سپلائر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار شپنگ چارجز بھی ہم نہیں دیں, آپ نہ دیں, آپ مال لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی اور وہ کانٹریکٹ 5 سال کا تھا. 5 سال کا تھا, لیکن آپ فورس میجور تو کر سکتے ہیں نا. ساری دنیا میں کموڈٹی کرائسس آ گیا تھا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ تو اسی پیسے پہ خریدے جا رہے ہیں, پروڈکشن کرے جا رہے ہیں, اور مارکیٹ میں جو آپ پروڈیوس کر رہے ہو باقی لوگ کم میں بنا رہے, کیونکہ 1/4 کی پرائس 80% آپ بنتی ہے. ایگزیکٹلی. یو نو دیر از a correlation between the raw material price and the finished product price. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی را مٹیریل کی پرائس کم ہو گئی جس کو آپ نے نہیں فائدہ اٹھایا, آپ کی اسٹیل کی پرائس گر گئی, مگر آپ کس پہ بنا رہے تھے, آپ لاس پہ بیچنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ 5 ایئر یہ ہونا ہی ہونا تھا, آپ نے اسی وقت روک دینا تھا, آپ نے نہیں روکا. تو لیکن اس ٹائم پہ یو ور ان پوزیشن, تو آپ نے اس کے اوپر چیزیں کس طرح کی؟ نہیں, I wasn't there نا. 2008 کے بعد آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. 2008 کے کرائسس کے بعد ایک جو ہے چیف ایگزیکٹو کو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ڈسمس کر دیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ نئے لوگ آئے, اینڈ اس کے بعد جو ہے میں بھی انڈکٹ ہوا, فرسٹ ایز اے فائنانس ڈائریکٹر اینڈ دین ایز CEO. تو مجھے ٹائم ملا کہ میں ماڈل کو اسٹڈی کروں. تو میں نے جو ہے اپنے لوگوں کو بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو, ہمیں انڈیجنائزیشن پہ جانا پڑے گا. تو وہاں پر سارے کے سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے. وہ کہتے نہیں سر, یہ پلانٹ تو چل ہی نہیں سکتا ہے, ہماری تو جو آئرن اور ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں نے سارے مینیولز, آپ کے جو 24 مینیولز ہیں اتنے موٹے موٹے اسٹیل مل کے, کیونکہ میری فیملی اسلام آباد میں رہتی, میں کراچی میں رہتا تھا, میں رات بھر وہ پڑھتا تھا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ یہ اسٹیل مل کس طرح چلتی, کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں تو نان ٹیکنیکل آدمی تھا. میں نے کہا یار میں نے خود پڑھا ہے, رشینز نے جو مینیول بھیجا ہے ہمیں دیے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48 پہ آپ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم کر سکتے. اور ہمارے پاس بلوچستان میں چاغی ڈسٹرکٹ میں 2 بہترین مائنے ہیں, چکن ڈک اور پچنکو. وہاں سے آج بھی چائنا کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس میں تو وہ سلفر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, تو اس میں فلاں نہیں ہے, امپیورٹیز ہے, یہ وہ. ساری دنیا کی اسٹیل مل کا ایک اسٹینڈرڈ پلانٹ ہوتا ہے, وہ ڈی سلفرائزیشن پلانٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سلفر کو کلین کرتے ہیں, آپ کو بائی پروڈکٹ سلفر کے فارم میں مل جاتی ہے, اور آپ کا جو اسٹیل ہے وہ کلین ہو جاتا ہے. رائٹ. تو آپ کو اتنا سا کرنا تھا, اور ہم نے جب معلوم کیا تو وہ چائنا سے ہمیں ڈی سلفرائزیشن کا پلانٹ جو تھا وہ 7-8 کروڑ میں مل رہا تھا, وچ پی نٹس. تو خیر آئی وینٹ اگینسٹ دیم, اس سے کہ میں یہ بھی کرتا تھا کہ میں جو ہے اٹھا کے برٹش اسٹیل کے لوگوں کو فون کرتا تھا, جو ان کے بلاسٹ فرنس پہ کام کرنے والے لوگ تھے. میں ان سے کہتا تھا کہ واٹ از دا ریزن فار یور سکسیز, وائی ہیو یو فیلڈ. تو وہ مجھے یہی کہتے تھے, سر اٹ از پرچیزنگ, اٹس دا پروکیورمنٹ. اف یو پروکیور ایٹ دا رائٹ پرائز دین یو ول بی کمپیٹیٹیو, ادروائز یو ول گو آؤٹ آف دا مارکیٹ. ہمارے یہاں پہ تو یہ ہو نہیں رہا تھا. اور وہ ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے مجھے جو کر رہے تھے, اس سے کہ کسی کے 50 سینٹ سے کسی کا $1. آئی ایم ویری فرینک اینڈ کلیئر اباؤٹ دس, یو نو. تو آپ سوچیں کہ 1 لاکھ ٹن 1.5 لاکھ ٹن مال آ رہا ہے, تو اگر 50 سینٹ بھی مل رہے ہیں تو بندہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے تھے, سپلٹ کرتے تھے.
تو اگر میں چاہوں تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں آف کرپشن دیٹ یوز ٹو ٹیک پلیس. آئی کین رائٹ اے بک. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کا رواج نہیں ہے. آپ اگر لکھیں گے تو آپ کے اوپر 100 قسم کے الزامات لگیں گے, آپ کے اوپر گند اچھالا جائے گا. اچھا, پہلے جب اتنی زیادہ یہ چیزیں آن میڈیا آ چکی تھی کہ آن فلور پی ایم نے ایک سی او کو ڈسمس کیا تھا, اس کے بعد جب آپ نے تمام یہ اپنے انالیسس لے کے ان کو بتایا تو ہوگا نا جو بھی کرنٹ پی ایم ہے یا اتھارٹیز ہیں, تو واٹ واز دیئر پوائنٹ آف ویو؟ نہیں, یہ ہم نے کیا, اس کو ہم بورڈ سے لڑے, ہم نے کیا. میں نے ایک ایسے بندے کو امپلائی کیا جو کہ بلوچ تھا, جیولوجسٹ تھا اور سردار تھا. اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز. امریکن ایجوکیٹڈ جیولوجسٹ تھا, وہ سندھ کے ایم ڈی بھی رہ چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا عابد صاحب آپ سردار ہیں, آپ میٹلرجسٹ ہیں, آپ جیولوجسٹ ہیں, آپ کو ایک ایک مائنس کا پتہ ہے, تو آپ کی مدد چاہیے ہمیں. اس نے کہا یار میں تو بڈھا ہو گیا ہوں, میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں, تو میں تو نہیں ہیلپ کر سکتا. میں نے کہا یار ہمارے کچھ بزرگوں کے بھی تعلقات رہے ہیں, آپ کے والد اور میرے والد دوست ہیں, آپ آئیں پلیز مجھے ہیلپ کریں اس میں لوکل آئرن اور لینا چاہتا ہوں. پھر میں نے ان کو کہا کہ جی آپ میرے لیے ایک کام کریں, یہ پاکستان کا نقشہ ہے, یہ اس پہ ہم نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں بلوچستان میں آئرن اور ہے. آپ صرف یہ کریں کہ جائیں وہاں پہ وزٹ کریں, ویل پرووائڈ یو ود آل دا فیسلٹیز. وہاں جا کے آپ ان کو وزٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیں, ہم آپ سے صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کا ریئل سردار کون ہے. ہمیں بھانجا نہیں چاہیے, ہمیں بھتیجا نہیں چاہیے, ہمیں بھائی نہیں چاہیے, ہمیں انکل نہیں چاہیے. وی وانٹ دا ریئل سردار دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل. خیر جی, انہوں نے بڑا کام کیا. وہ واپس آئے تو 4 kg وزن چڑھا چکے تھے اپنے اوپر, کیونکہ جہاں جاتے تھے ان کی خدمت کی جاتی تھی. سرداروں کا جو رواج ہے وہ سجی کھا رہے ہیں اور یہ کھڈی کباب ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے بریلینٹ کام کیا, سارا انہوں نے ایک ایک چیز پن پوائنٹ کی. پھر میں, عابد صاحب اور ہمارے ایک بینکر ناصر علی شاہ بخاری, ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. ہم ایک ایک سردار کو فون کرتے تھے اور اس کو بلاتے تھے کہ آپ کراچی, موسٹ آف دا سردار لیو ان کراچی, ان کو بلاتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ سردار صاحب آپ آئیں, ہم آپ کے آنر میں کھانا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آتے تھے, ہم ان کو پروٹوکال دیتے تھے. ان کے گھر ڈیفینس کراچی سے لے کے اسٹیل مل تک, ان کے آگے پیچھے پائلٹ چل رہا ہے, اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھائی ہم بھی کسی سردار کے پاس جا رہے ہیں. تو جب وہ اسٹیل مل میں آتے تھے, وہ 19,000 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک علاقہ, اٹ واز لائک اے اسٹیٹ یو نو. اور ہم سے پہلے کئی فوجی رہ کے جا چکے تھے, تو وہاں پر خوب سلوٹے مارتے تھے لوگ, سب ٹرینڈ تھے. اٹ واز لائک اینٹرنگ اے کینٹونمنٹ, اسی طرح کا کلینلینس اینڈ ایوری تھنگ تو جب وہ سردار آتے تھے تو وہ بڑے امپریس ہوتے تھے. ہم ان کو کھانا وانا کھلاتے تھے. اس کے بعد ہم ان سے کہتے تھے کہ سردار صاحب دیکھیں, ہمیں جو ہے آپ سے کام ہے, اور ہمیں آپ سے کام یہ ہے کہ آپ کے پاس آئرن اور ہے, ہمیں آئرن اور چاہیے, ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ لیبر ریٹ پہ ہمیں دیں, تاکہ آپ اپنا لیبر امپلائی کریں, تو آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, اور آپ وہ یہاں لائیں اسٹیل مل. ٹرک کے پیسے بھی ہم دیں گے, ٹرانسپورٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو اس کے پیسے بھی ہم دیں گے. ہمارے یہاں پہ آگے مال گرے گا, اس کے سیمپلنگ ہوگی, اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا کہ اس میں کتنا ایفی کنٹینٹ ہے, تو ہم ایفی کنٹینٹ کے مطابق ہی اس کی پرائس ڈٹرمن کرتے تھے, اور ایک فارمولا تھا اور وہ ہم ان کو دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے, ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ جی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے, یہ ناصر علی شاہ بخاری جو ہیں بینکر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ایک ٹرائی پارٹریٹ اگریمنٹ سائن کریں گے آپ کے ساتھ, اسٹیل مل, بینک سردار اور آپ سردار صاحب. ٹھیک ہے, سردار صاحب آپ کو بینک پیسہ دے گا انڈر دس اگریمنٹ, آپ ایکسٹریکٹ کریں گے, ہمارے لوگ وہاں پہ آپ کو ہیلپ کریں گے کس طرح ایکسٹریکٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ایکسٹریکٹ کریں گے, ٹرکس پہ لوڈ کریں گے, کراچی آئے گا, کراچی میں ٹیسٹ ہوگا, جو آپ کے پیسے بنیں گے وہ آپ کو, جو بینک کے پیسے ہیں بینک کو, ہم اس کے گارنٹور ہیں نا. تو ہمارا کام چل پڑا جی, فرام نتھنگ
ہم شاید 500-600 ٹن مہینے کا لیتے تھے. ہم اس کو الحمدللہ 40,000 ٹن تک لے گئے, اور پرائز ڈفرینشیل اتنا تھا کہ ہم پروفٹیبل ہو گئے. تو فارمولا واز ورکنگ ونڈرفلی, بٹ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا, تو انہوں نے جو ہے وہ. اچھا, اس کے پیرل میں آپ کی امپورٹ بھی را مٹیریل کی ہو رہی تھی یا پھر وہ رک گئی ہوئی تھی؟ کیونکہ 5 سال کا کانٹریکٹ وہ بھی ساتھ تھا نا کہ آپ نے. ہم یہ کر رہے تھے کہ بہت کم لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ایران سے لے رہے تھے, ٹھیک ہے, وچ واز مچ چیپر ایکچولی. اور جو ہے وہ کچھ اس سے پہلے انڈیا سے لیتے تھے, پھر وہ رک گئی تھی کیونکہ انڈیا کے ایک کمپنی کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز ہو گئے تھے. ہم ایران سے لیتے تھے, اور ہم نے اپنا انڈیجنائزڈ جو چیز ہے وہ انڈیجینیس را مٹیریل لینا شروع کیا. بہترین کام ہو رہا تھا. تو ہم بریک ایون کر کے 3 مہینوں میں. یہاں پہ کلیم بھی غلط ثابت ہوا جو کہتے 48 ڈگری کا. وہ تو سب بکواس ہے نا, کیونکہ وہ پیسے بنا رہے تھے نا. اگر لوکل آدمی آ کے آپ کو آئرن اور دیتا ہے تو آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کسی سردار سے یہ کہیں کہ یار مجھے پیسے دو اس میں. یا اگر آپ ہمت کر لیں بھی, آپ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ آپ اس ہمت کر لیں اور اس سے اپنی وہ جو ہے رشوت مانگیں, تو پھر جو رشوت دیتا ہے وہ ساری دنیا کو جا کے بتاتا ہے, تو بدنام تو آپ نے ویسے بھی ہو جانا تھا. تو اس لیے وہ ٹوتھ اینڈ نیل اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, بٹ دے ڈڈنٹ سکسیڈ. مگر دے سکسیڈڈ ان ڈسلوجنگ می. یہاں سے پریشر ڈال کے یہ الزام لگا کے وہ الزام لگا کے, جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. پھر 6.25 سال لگے کورٹ میں جا کے پروف کرنے کے لیے کہ ان کا الزام جو تھا وہ بوگس تھا. تو یہ آپ جب یہاں پہ آپ کہتے ہیں نا آپ کہاں سے اسٹرینتھ لیتے ہیں, تو اسٹرینتھ یہیں سے ملتی ہے کہ جب اس قسم کی آپ کے سامنے اپوزیشن ہو تو پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کود پڑیں, اینڈ یو ٹیکل دیم, یو ٹیک دا بل بائی دا ہارنس. تو یہ فلاسفی ہونی چاہیے زندگی میں. ٹھیک ہے, کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے, لیکن آئی ڈڈ ٹرائی. اگر وہ چیزیں چلتی رہتی تو پاکستان اسٹیل مل ابھی پروفیٹیبل ہوتا اور امپلائمنٹ بھی دے رہا ہوتا اور باہر ایکسپورٹ کی طرف موو کرتا, کیونکہ وہ لوکل اٹھا رہا تھا وہاں سے. ہاں جی, دیکھیں وہ ایکسپورٹ کی طرف ہم چلے جاتے, ایسی کوئی بات نہیں, ہم ایکسپینشن موڈ میں چلے جاتے. فار ایگزامپل اس اسٹیل مل کا ایک, جس طرح گاڑی آپ لیتے ہیں نا جی, تو گاڑی کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی پہلی سروس 12,000 پہ, دوسری سروس جو ہے وہ میجر جو ہوگی وہ 60,000 پہ ہوگی, اس میں فلاں چیزیں چینج ہوں گی. پھر جو ہے تیسری سروس جو ہوگی اس میں یہ چیزیں چینج ہوں گی. آپ کا مینوفیکچرر جو ہے وہ آپ کو یہ سارا ایک چارٹ دیتا ہے. آپ کے پاس جو اونرز مینیول ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح اسٹیل مل نے کے جو بنانے والے تھے انہوں نے آپ کو سارے مینیولس دیے ہوئے تھے کہ کب آپ نے کون سی جو ہے سروس کروانی ہے, کون سی مینٹیننس کروانی ہے. اس میں ایک ہوتی ہے کیٹیگری 1 اینڈ کیٹیگری 2 کی ریپیئر. اس میں ہمیں ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, جو کہ گزر چکا تھا, جب میں وہاں پہ تھا تو وہ ٹائم گزر چکا تھا, ہم نے جو بلاسٹ فرنس ہوتا ہے اس کو کمپلیٹلی ناک ڈاؤن کر کے ری بلڈ کرنا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس پارٹ آف دا گیم. مینٹیننس تو ہر انڈسٹری میں ہوتی ہے. جب ہم اس کو ناک ڈاؤن کر کے اس کو ری بلڈ کرتے تو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے. جو ریفریکٹری ٹائلز جو اندر لگتے ہیں وہ بہت تھن ہو گئے, پہلے بڑے موٹے موٹے ہوتے تھے. تو جو بلاسٹ فرنس ہے اس کا سرکمفرنس آٹومیٹکلی بڑھ جاتا. تو جو ہم 1.1 ملین ٹن پہ تھے وہ ہم آٹومیٹکلی تقریباً 1.3 پہ پہنچ جاتے, اور ہم جو ہے وہ بیریئر کو کراس کر چکے ہوتے ہیں جو بریک ایون کا ہوتا ہے, اینڈ وی وڈ ہیو گون انٹو پروفٹ. لیکن وہ مینٹیننس ہمارے یہاں کرتے نہیں تھے. ہمارے یہاں پہ کتاب پہ سائن ہو جاتا تھا, مینٹیننس ہوتی نہیں تھی, حالت بری تھی, کنویئر بیلٹس خراب ہو رہے تھے, اس میں جو ہے لوکل چیزیں چل رہی ہیں. یہ سارے رشین چیزیں تھیں, پروپرائٹری آئٹمس سے ہم نے چائنا کو دینا شروع کر دیا. ہم نے جو ہے وہ پیپرا رولس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. پیپرا رولس تو آپ سے بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جی دی لوسٹ ول گیٹ اٹ.
who cares about the quality? ٹیکنیکلی آپ اس کو پاس کر دیتے تھے اور پھر وہ فائنینشیل بڈ جب کھلتا ہے تو وہ لوئسٹ پہ آ جاتا تھا. اس کے باوجود نا اگر رپورٹ آپ پڑھیں تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2008 میں تقریباً آپ کا 17 بلین کا خسارہ تھا, 2013 میں یہ بڑھ کے 118 بلین کے قریب پہنچ گیا تھا, لیکن درمیان میں آپ کا ٹینیور بھی ہے جہاں پہ ارن کر رہا تھا. تو یہ نمبر غلط کوٹس ہو رہے ہیں یا پھر؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ان 3 مہینے کی کر رہا ہوں جب ہم نے بریک ایون کیا تھا. 3 مہینہ جو ہے پورے سال پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتا, ماں سوائے تھوڑے بہت چینج کے, تو وہ اس فگر میں نظر نہیں آئے گا. لیکن جو لوگ اسٹیل مل میں کام کرتے تھے, جن کے پاس آج بھی رپورٹس موجود ہیں, جن کے پاس سارے ٹیکنیکل رپورٹس موجود ہیں, وہ اس بات کو آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم نے لوکل, آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مکسی صاحب جو اس وقت جو ہے چیف منسٹر تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ لودھی صاحب آپ جو ہے ہر چھوٹے موٹے سردار سے جو ہے آئرن اور لے رہے ہیں, تو آپ نے مجھے تو بتایا نہیں. میں نے کہا سر آپ چیف منسٹر یا گورنر تھے, آئی ایم ناٹ شیور. میں نے کہا سر آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ کو کانٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں یار میرے پاس 40,000 ایکڑ زمین ہے, تو آپ ہماری طرف نہیں ہیں. میں کہا جی آپ تو نہیں آ سکتے, آپ اپنے بندوں کو بھیجیں. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے جو ہے وہ بیرسٹر سیف کو جو ہے بھیجا, وہ ہمارے پاس آئے. آپ یقین جانیں ہم 100% اپنا لوکل آئرن اور یوز کر رہے ہوتے اگر ہمیں چلنے دیں, کنٹینیوٹی اگر مل جاتی ہے آپ کو, which is a shame really. So this is the story جی. اچھا, ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف اسٹیل مل؟ کیونکہ اب آ کے سننے میں آ رہا ہے کہ ہم لیز پہ چلے جائیں گے 30 سال کی, یا ایک نوشن یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ اکوپمنٹ اسٹال ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا. ایک یہ بھی نوشن چل رہا ہے, اور ایک ایویلویشن ہوئی ہے میرے خیال سے تقریباً 800 ارب کی ہوئی ہے کہ ٹوٹل جو اس کی ویلیو ہے, جس میں سے تقریباً 700 ارب آپ کے لینڈ کی ویلیو ہے اور 100 یا 70 ارب بتا رہے ہیں جو آپ کی انڈسٹری کی ویلیو ہے مشینری کی. دیکھیں لینڈ کی ویلیویشن جو ہے وہ میں نے پہلی بار کروائی تھی. بینگ این اکاؤنٹنٹ مجھے پتا تھا کہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے بک ویلیو پہ آپ نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے, وچ واز منیمل. تو آئی اپوائنٹیڈ ویلیویٹرس, اور ہم نے اس کی جو ہے پہلی بار کی. اس وقت شاید 64 ارب جو تھی وہ لینڈ کی برتھ تھی, اور تقریباً 80 جو ہے وہ اس کی تھی, 8 ارب اس کی تھی پلانٹ کی, بیکاز پلانٹ میں ایشوز تو تھے نا. اچھا, تو وہ ہم نے ویلیویشن کرائی تھی, اینڈ دین ایز پر دی اکاؤنٹنگ رولز اب آپ کو ہر 3 سال بعد ویلیویشن کرانی پڑتی ہے. نہیں پوائنٹ یہ تو اس میں جو ہے وہ جو ریویلیویشن ہوا تھا, وہ ریویلیویشن سرپلس جو تھا وہ میں نے اس لیے کروایا تھا کہ ہماری ایکوٹی نیگیٹو ہو گئی تھی. تو انڈر دی پروڈینشیل ریگولیشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کوئی بھی بینک کسی ایسی اینٹی کو جس کی کہ نیگیٹو ایکوٹی ہے اس کو لون نہیں دے سکتا اس کو. تو یہ ایکسرسائز میں نے پرائمریلی اس لیے کی تھی کہ ہماری بیلنس شیٹ میں اسٹرینتھ آ جائے. حالانکہ جو ری ویلیویشن سرپلس ہوتا ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے وہ کیپٹل کو انہانس کر رہا ہے, آپ کے ریزروس کو انہانس کر رہا ہے, تو آپ کی ایکوٹی نیگیٹو نہیں رہتی ہے. آپ پھر بینکوں کے ساتھ پیپر اٹس میکنگ یو اسٹرانگ, اٹ میکس یو اسٹرانگ. اچھا, اب پوائنٹ یہ تھا سوال پوچھنے کا کہ 2 آپشن ہے, یا تو ہم لیز کر دیں 20-30 سال کے لیے, یا پھر یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. تو ان یور اوپینین ہمیں کس طرف موو کرنا چاہیے ایز یور ایکسپرٹ اوپینین, کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ان دنوں کے اندر, باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں جی, میں تو بڑے پروپوزل لے کے گیا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم ڈسپلنڈ لوگوں کو لے کر آئیں, نان کرپٹ ڈسپلنڈ لوگوں. تو میں نے کئی بار جو ہے پروپوزلز بھی بنائے کہ وی نیڈ ٹو ہیو, بیکاز اٹ از اے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ تھنگ. آپ یہاں پر آج پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے تو کل لوگ جو ہیں وہ جا کے آپ کا جو مین نیشنل ہائی وے اس کو بلاک کر دیں گے. اب تو ورکرز رہے نہیں, لیکن یہ اس وقت یہ خطرہ تھا. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جی دے شوڈ بی بوٹس آن دا گراؤنڈ. آپ دیکھیں کہ کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ موو ہوئی ہیں ٹو دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جس میں آپ کا کراچی شپ یارڈ ہے,
آپ کی مشین ٹول فیکٹری ہے, آپ کی ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, یہ سب کے سب جو ہے ود ان 2 منسٹری یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. ڈیفینس پروڈکشن منسٹری میں وہ چلے گئے اور وہاں پر دے ہیو بیکم سکسیزفل, دے ہیو بیکم پروفٹیبل. کیونکہ اگر ڈسپلن لوگ آ جاتے ہیں, ایک تو چوری چکاری بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, چوریاں بہت ہوتی ہیں ہمارے یہاں, چوری چکاری بند ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ٹاپ مین از اے گڈ مین تو ہر چیز جو ہے اسٹریم لائن ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ FWO کو فار ایگزامپل لیں, اور FW جو ہے وہ جائے اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بات کرے, اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر سے بات کریں, اور اس کو جو ہے ود ان انٹر منسٹری ٹرانسفر کر دیں. اس سے کہ آپ جب پرائیویٹائزیشن میں جائیں گے بہت ایشوز آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اٹ از ناٹ واٹ اٹ لکس. انہیرنٹ اسٹرینتھ تو ہمیں پتہ ہے نا, لیکن جو باہر کا بندہ آتا ہے وہ تو دیکھے گا, وہ کہتا ہے یہ تو آل جنک, ٹھیک ہے نا. تو پرائیویٹائزیشن میں تو آپ کو پیسے ملیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے, جس وقت مل رہے تھے اس وقت ہم نے بیچی نہیں, اس وقت بیچ دیتے تو شاید اتنا لاس نہیں ہوتا. اینی وے, تو ہم نے پروپوزل بنایا. آئی پرسنلی وینٹ اینڈ پرو بونو میں نے یہ کام FW کے لیے کیا. میں نے پروپوزل بنایا, میں نے DG FWO کے ساتھ شیئر کیا. ہی لائکڈ اٹ. میں نے کہا چلیں جی آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن چلتے ہیں, وہاں جا کے بات کرتے ہیں. ہم اس زمانے میں زبیر صاحب ہوتے تھے, ہم ان کے پاس گئے. ہی سیڈ ونڈرفل, یو نو, اگر ود ان دا منسٹری یہ ہو جاتی ہے, ایسٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہ بچ جائے گا. وہ گئے شاید اس وقت کے فائنانس منسٹر کے پاس, اور فائنانس منسٹر جو تھے وہ پرائم منسٹر کے پاس گئے. اب میں نام نہیں لوں گا, لیکن پرائم منسٹر صاحب جو تھے ہمارے, انہوں نے کہا کہ پٹ اٹ آن دا بیک برنر, ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ حکومت چلی گئی, نیا ٹینیور آ گیا, سب کچھ ہو گیا. پھر ہم نے انیشیٹ کیا ود دا نیو DG FWO. وہ CGS کو رپورٹ کرتے تھے, تو ہم CGS کے پاس جا کے پریزنٹیشن پہلے ان کے بورڈ کو دی, پھر CGS کو پریزنٹیشن دی. ہی لائک دی آئیڈیا. ہی سیٹ کہ جی میں جا کے جو ہے چیف صاحب سے بات کروں گا. وہ گئے, انہوں نے چیف صاحب سے بات کی. چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں اور پرائم منسٹر سے ملیں, میں آپ کو ٹائم لے کے دیتا ہوں. ہم نے ان سے یہ کہا کہ سر جب تک آپ نہیں چلیں گے کام سیریسلی نہیں ہوگا, آپ کا جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کہہ دوں گا, وہ میری بات کو رد نہیں کرتے ہیں, میں کہہ دوں گا. پھر وہاں ہم گئے تو وہاں پر ان کے جو ہے وہ منسٹر آف انڈسٹریز بھی بیٹھے ہوئے تھے, اسپیشل ایڈوائزر صاحب. انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ہمارے یہاں پہ تو یہ ایشوز ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظریں ہیں, کسی کی لینڈ پر ہے, کسی کی جو ہے وہ جو پلانٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوہے کی طرح اس کو ہم بیچ دیں گے, لوہا آج کل بڑا مہنگا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ زمین جو تھی ایز پر دی لا آف دا لینڈ وہ اسٹیل مل کے لیے ایکوائر کی گئی تھی, اور یہ گورنمنٹ آف سندھ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دی تھی فار دی پرپز آف انسٹالنگ اے اسٹیل ملز. اس زمین کو آپ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ اس زمین کو کسی اور کام کے لیے استعمال کریں گے تو ایز پر لا اٹ ول ریورٹ بیک ٹو دی گورنمنٹ آف سندھ. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل کے پاس نو, گورنمنٹ آف سندھ کے پاس آ جائے گی. زمین تو سندھ کی ہے نا, ٹھیک ہے. فیڈرل نے تو آ کے ان سے ریکویسٹ کی تھی, ان کو زمین مل گئی, گورنمنٹ آف سندھ نے زمین دے دی, انہوں نے پلانٹ لگا دیا, لیکن اٹ ول ریورٹ بیک ٹو دا لینڈ, ول ریورٹ بیک ٹو دی گورنمنٹ آف سندھ. تو اب دیر آر مینی پیپل ود ڈفرنٹ اینگلز, ود ڈفرنٹ موٹیو, ہو آر ٹرائنگ ٹو گریب اٹ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. بڑے اچھے اچھے لوگ آئے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں, نہیں کر سکے. لاسٹ جو تھے وہ سومرو صاحب تھے, انتہائی شریف آدمی. سومرو صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پارلیز ہوئے, اور وہ صحیح ڈائریکشن میں بھی چل پڑے تھے. اناؤنسمنٹ بھی ہوا, انہوں نے جو ہے وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی دیا. ایونچولی 4 پارٹیز سلیکٹ ہو گئیں. وہ چاروں کے چاروں چائنیز تھی. ایک رشین پارٹی آئی تھی, وہ اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کا جو لوکل پارٹنر تھا وہ PSO تھا, تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگا. PSO غالباً اس لیے آیا تھا کہ
اس کی سیٹلمنٹ ہونی ہے ود دا گورنمنٹ، کیونکہ ان کے پیسے بہت سارے گورنمنٹ کی جو ہے اداروں کے اوپر ہے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم ڈائیورٹ کر کے ہم پارٹنر بن جائیں گے، رشینز آئیں گے وہ اس کے ساتھ چلا دیں گے. وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. ابھی میں نے جو سنا ہے لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ ابھی جو نئے پرائیویٹائزیشن کے منسٹر صاحب آئے کیئر ٹیکر کے، ان کی زبانی سنا ہے کہ جو 4 پارٹیز آئی تھیں اس میں 3 تو چلی گئی، اب سنگل پارٹی رہ گئی ہے. تو میرے خیال میں اگین میں تو جو بھی اس وقت کا سیٹ اپ ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ دس ایسٹ شوڈ گو ٹو SIFC. وہ اس کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور خود رن کریں. ابھی بھی ہمارے پاس اسٹیل مل کے بہت اچھے امپلائیز موجود ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن دے آر قابل لوگ ہیں. رشین ٹرینڈ ہے، ایران ٹرینڈ ہے، یعنی بہت بہترین ہمارے پاس انجینئرس موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ ان کو لے کر آئیں، ان کا ایک گروپ بنائیں، اوپر اچھی ایک کارپوریٹ سیٹ اپ بنائیں، رن کریں اس کو. جی اپنا ایسٹ ہے، آپ اس کو جو ہے 5 ملین ٹن پہ لے جا سکتے ہیں. اور اس وقت جو اسٹیل کی جو پرائسز ہے وہ اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس لیے کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ پیورلی ڈٹرمن کر رہی ہیں. ہوتا یہ تھا کہ بینچ مارک سیٹ کرتا تھا پاکستان اسٹیل ملز فار دا پرائسز. ابھی بھی یہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کی پرائس بھی ریگولیٹ ہو جائے گی. اٹ از اے ڈویبل جاب، اٹ کین بی ڈن پرووائڈیڈ وی ہیو دا پولیٹیکل ول اینڈ دا ول ٹو برنگ ان سم ڈیسنٹ پیپل دیئر. ینگ لوگ کو لے کر آئیں اور اس کو شروع کریں. ساری دنیا کی اسٹیل ملز میں ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہیں، ینگ پیپل کو لائیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ دا آڈینس وڈ ہیو لائک یور ڈسکشن. ہمارا جو مین کام تھا وہ تو رہ گیا اباؤٹ ایگریکلچر. ان شاء اللہ آر ٹیم ول ٹیپ یو اور ہم اس کو ریکارڈ کریں گے ان دا کمنگ منتھ. اور آڈینس تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. اف یو وانٹ ٹو واچ مور ویڈیوز لائک دس دین پلیز اسٹے کنیکٹڈ. اینڈ خدا حافظ till the next episode.